پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے، اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے۔ اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی، اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گے، ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے۔ جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا، ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی، اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا، اس کے دوران کیا کرائم کی شرح انکریز ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے۔ اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے، بنیادی ذمہ داری نبھاتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو، یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی، چوریاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف کام کرتے، ان کا ایک ہی مشن تھا، اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مزاحمت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو، چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہوں، چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہوں، چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو، ان کو میں افسران نہیں کہوں گا، یہ ذاتی ملازم ہے۔ ایک اللیگل، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے، ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا، اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں، ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور احتساب کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے، یہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایکس ہو، جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے، انسٹاگرام ہو، ان کی سپیڈز، ان کو بلاک کرنا، وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، سٹیزنز آف پاکستان، ان کو صحیح ٹائم پہ انفارمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے۔ ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی obstruction، بغیر کسی بلاکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے، ہم لوگ قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلی میں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے ذریعے اپنے محبوب قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، اپنی خواتین ممبران اور ورکرز جو پابند سلاسل ہیں، اور ہمارے مرد حضرات اور لیڈرشپ اور ہمارے ایکٹیوسٹ جو پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے حتی الوسع ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے، وہ ان ٹوٹو، وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے۔ ان کا گھر یا سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے، جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ان کا کھانے کا مسائل ہے، وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں۔ بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طاقت ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔
بالکل یاسر صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت مواقع موجود ہیں وہ عدالتیں بھی موجود ہیں اور ان کے ذریعے بھی ہم لوگ کریں گے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے بھی اور کمیٹیز کے ذریعے بھی۔ میں پھر آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ایکٹیوسٹ تھے، چاہے وہ شعیب شاہین ہوں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہوں، چاہے وہ علی بخاری ہوں، چاہے وہ علی مغل ہوں، ہمارے جتنے ایکٹیوسٹ امیدواران، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے وہ سردار لطیف کھوسہ ہوں، ان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں، ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کے پرچے ہوئے ہیں، بالخصوص پنجاب میں، جو کہ شدید پرچے ہیں۔ اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہ افسران جو آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے، اور ان کے آڈٹ پیراز کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے، وہ بھی ہم لوگ انرتھ کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دہاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب، نہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں، اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی کہ یہ تو ہم تھے بھی نہیں۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرح اور جرائم کی شرح کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ دیکھیں، جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کا تحفظ کرے، نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے۔ لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان ساروں کے ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز ایٹسٹرا آتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ سوری، ذرا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم نے جو پہلے نیگوسیشن آئی ایم ایف ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قرضہ جو ہے آپ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں، پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن۔ پہلی بات اس پہ جو میں پھر دہراتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس کو وائلیٹ کیا، اور وہ ٹرم آگے گئی۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں، پہلی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت، کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز اور فیڈرل منسٹر فار انرجی رہ چکا ہوں، تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں
آپ اکنامک افیئرز میں جب ملک قرضے لیتا ہے، آئی ایم ایف آپ یاد رکھیے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ آپ کو ایمرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے پیسے ریلیز کرتا ہے. تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، آپ وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لے آ سکتے ہیں. اور وہ اسٹرکچرل ریفارمز قرضے کی صورت میں آپ کو بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں. سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شہباز شریف کی ہے اس وقت، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ریفارمز لا سکیں. وہ ایک ہارٹ آپریشن صرف اور صرف ایک چھوٹی سی پٹی لگا کے اور ڈسپلن کی گولی کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں ہوگا. اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت، سو کالڈ حکومت وقت، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ وہ پیسے کا ضیاع کرے گی اور اس کو ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس سے کنٹرول کریں گے. سب سے پہلے تو ٹکا خان صاحب میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو آصف زرداری ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤسز سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا. ہم نے بارہ بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناقص اسمبلی اور ناقص سپیکر، ناقص ڈیپیوٹی سپیکر، آپ کا اللیگل وزیر اعظم، چیف منسٹر پنجاب، یہ لوگ سامنے آئے ہیں. ہاؤس انکمپلیٹ آپ کر نہیں سکتے تھے، نمبر ایک. اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک اللیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لا رہے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. ایکویشن کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ایک انویل صدر ہیں، وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. سو لہٰذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے سر انجام دیں گے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں. تو خدا نہ خواستہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو، وہ ایکٹیویٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں ہی نہیں. سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے. سو لہٰذا ان کی ابیلٹیز کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کریں، وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے. اس وقت وہ مفاہمت نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنا علاج کرائیں، وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں. مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک مطلب بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی، اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی ٹرانسپیرنسی آتی ہے. یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے، سو کالڈ حکومت نے. اور میں یہ بارہا بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بینچز پہ مفاداتی ٹولوں کا ایک جھنڈ سا بنا ہوا ہے جس میں کڑچھے بھی ہیں، چمچے بھی ہیں، گینتی بھی ہیں، بیلچے بھی ہیں، کھرپے بھی ہیں. دوسری سائٹ پہ آپ کا ایک آگ سے مطلب عبور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں، جو کہ ایک تلوار، ایک لوہے کی تلوار بن چکی ہیں. اور آپ نے اپوزیشن کا رول
دیکھ بھی لیا ہے, 4 سیشن ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے, اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا. ہم لوگ منظم ہیں, اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا, پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, نمبر 1, کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے, نمبر 2. نمبر 3 بات آپ نے بات کی محسن نقوی کی. غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے, اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا پڑے گا. اس کو اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے, اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں, سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی, کہ وہ وقت کے فرعون پھر جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا.